السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، حرکات کو سمجھنے کے بعد آج کے اس ویڈیو کے اندر ہم لوگ حروف مدہ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ حروف مدہ کا مطلب تجوید کے ان حروف جن کو کھینچ کر پڑھنا چاہیے۔ حروف مدہ کے 3 حروف ہیں، الف، یا، واو۔ تینوں کو کھینچنے کے الگ الگ کنڈیشنز ہے، شرائط ہے، ان کو سمجھنا چاہیے۔ الف کو کھینچنے کے لیے الف کا خالی ہونا ضروری ہے۔ الف کا خالی ہونا ضروری ہے کا مطلب یہ ہے کہ الف پر کوئی حرکت نہ ہونی چاہیے۔ الف پر نہ زبر آنا چاہیے، نہ زیر آنا چاہیے، نہ پیش آنا چاہیے، اور نہ الف پر جزم آنا چاہیے۔ جب الف خالی ہوگا حرکتوں سے اور جزم سے، اور اس الف سے پہلے زبر ہوگا، جب بھی الف سے پہلے زبر آئے گا تو ایسے الف کو حروف مدہ کہتے ہیں اور اس کو کھینچ کر پڑھنا چاہیے۔ اس کے بعد دوسری قسم ہے حروف مدہ کی، وہ ہے یا مدہ۔ یا مدہ کو کب کھینچیں گے، کیسے پڑھیں گے؟ یا مدہ کو کھینچنے کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ یا پر ساکن کا ہونا ضروری ہے۔ ساکن کا مطلب یہ والا نشان ہے، اور جزم بھی کہتے ہیں اس کو۔ ساکن اور جزم دونوں نام ہیں اس کے۔ جب بھی یا ساکن سے پہلے زیر ہو، یعنی یا پر ساکن کا ہونا ضروری ہے اور اس سے پہلے زیر کا ہونا ضروری ہے۔ اگر یا سے پہلے زبر آیا تو نہیں کھینچیں گے، یا سے پہلے کوئی اور حرکت آئی نہیں کھینچیں گے، بلکہ یا ساکن کا ہونا ضروری ہے اور یا سے پہلے زیر کا ہونا ہی ضروری ہے۔ اس چیز کو ذہن میں رکھیے کہ یا مدہ کو کھینچنے کے لیے یا پر جزم کا ہونا ضروری ہے اور یا سے پہلے زیر کا ہونا ضروری ہے۔ حروف مدہ کا تیسرا حرف ہے واو مدہ۔ واو پر جزم کا ہونا ضروری ہے اور واو پر پیش کا ہونا ضروری ہے۔ بعض جگہوں پر واو سے پہلے زبر آئے گا تو وہ واو حروف مدہ کا نہیں ہوگا۔ بعض جگہوں پر یا سے پہلے زبر آئے گا تو وہ یا حروف مدہ کی نہیں ہوگی۔ بعض جگہوں پر الف پر جزم آ جائے گا۔ حروف مدہ میں جو الف استعمال کیا جاتا ہے اس پر نہ کوئی حرکت ہوتی ہے نہ کوئی جزم ہوتا ہے، لیکن بعض جگہوں پہ الف پر بھی جزم آ جاتا ہے تو اس وقت وہ الف باقی نہیں رہے گا بلکہ وہ حمزہ بن جائے گا، اور حمزہ حروف مدہ میں داخل نہیں ہے۔ اس چیز کو سمجھنا چاہیے، اور ایسے حمزہ پر جس پر جزم آ جائے اس کو نہیں کھینچنا چاہیے۔ اب ہم لوگ حروف مدہ میں الف مدہ کی پریکٹس کریں گے۔ دیکھیے کیسے پڑھیں گے الف مدہ کے لیٹرز کو۔ حمزہ الف زبر آ، با الف زبر با۔ حروف مدہ کو جو ہے ایک الف پڑھنے کے برابر کھینچنا چاہیے، یعنی ہم الف اگر پڑھیں گے الگ سے تو جتنا ٹائم ہم کو لگتا ہے اتنا ہی ٹائم حروف مدہ کے الف کو کھینچنے پر ایکسٹرا لگانا چاہیے۔ حمزہ الف زبر آ، با الف زبر با، تا الف زبر تا، ثا الف زبر ثا، جیم الف زبر جا۔ اس طریقے سے حروف مدہ کے لیٹرز کو کھینچ کر پڑھنا چاہیے۔ اگر ہم اس کو جوائنٹ لیٹرز میں پڑھیں گے تو کیسا پڑھیں گے؟ زاد، خوف، تاب، جاہد۔ سپیل کیسے کریں گے؟ زا الف زبر زا، دال زبر دا، زادا، خو الف زبر خو، فا زبر فا، خوف، تا الف زبر تا، با زبر با، تابا۔ اس طریقے سے حروف مدہ میں الف مدہ کو پڑھنا چاہیے۔ یا مدہ کی پریکٹس دیکھیے۔ حمزہ یا زیر ای، با یا زیر بی، تا یا زیر تی، ثا یا زیر ثی، جیم یا زیر جی۔ اس طریقے سے آپ حروف مدہ کو جب پڑھیں گے اس وقت جیسا حرکت کے اندر زبر پڑھتے وقت آواز اوپر کی طرف جانا چاہیے، آواز اوپر بھی جائے گی اور آواز کو کھینچ کر بھی پڑھنا ہے۔ یا مدہ پڑھتے وقت زیر آئے گا تو زیر کی آواز نیچے بھی جانا چاہیے اور کھینچ کر بھی پڑھنا چاہیے۔ یا مدہ کی پریکٹس دیکھیے۔ دینی، فیہی، ارینی، کتابی، اجیب، یواری، مفاتیح۔ وہ مدہ کی پریکٹس۔ نوح، طور، توب، نور، قالو، یوحی۔ وہ مدہ پڑھتے وقت پیش کی آواز آگے کو بھی جانا چاہیے، مدہ کو کھینچنا بھی چاہیے۔ جیسا کہ دیکھیے حمزہ واو پیش او، با واو پیش بو،
تا واو پیش تو، ثا واو پیش سو، جیم واو پیش جو۔ ہجے کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ میم زبر ما، فا الف زبر فا، مفا، تا یا زیر تی، مفاتی، ح پیش حو، مفاتیح، را الف زبر را، زا زیر زی، رازی، قاف یا زیر قی، رازقی، نون زبرنا، رازقینا۔ اس طریقے سے ہجوں میں ایک ایک حرف کو آگے پڑھتے جائیں گے، پیچھے سے پورے حروف کو جوائنٹ کرتے ہوئے آئیں گے۔ یہ ہجے کرنے کا آسان اور بہترین طریقہ ہے۔ اس کے حساب سے آپ لوگ جو ہے حروف مدہ کو پڑھنے کی کوشش کریے۔ حروف مدہ کی ایک اور قسم ہے جس کو کہتے ہیں کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش۔ یہ تینوں بھی حروف مدہ میں داخل ہے، یعنی جب بھی زبر کو ہم کھڑا کر کے لکھیں گے، زیر کو کھڑا کر کے لکھیں گے، پیش کو الٹا کر کے لکھیں گے تو یہ حروف مدہ میں داخل ہو جائے گا۔ جس طریقے سے ہم لوگ الف مدہ کو کھینچ کر پڑھے تھے اسی طریقے سے کھڑا زبر کو بھی کھینچ کر پڑھنا چاہیے۔ جس طریقے سے ہم یا مدہ کو کھینچ کر پڑھے تھے اسی طریقے سے کھڑی زیر کو بھی کھینچ کر پڑھنا چاہیے۔ جس طریقے سے ہم لوگ واو مدہ کو کھینچ کر پڑھے تھے اسی طریقے سے الٹا پیش کو بھی کھینچ کر پڑھنا چاہیے۔ ہجے کرنے کا طریقہ دونوں کا الگ ہے، لیکن جب ہم روانگی سے پڑھیں گے کھڑا زبر کو سیم ویسے ہی پڑھنا ہے جس طریقے سے حروف مدہ کو پڑھنا چاہیے۔ محترم ناظرین، یہ حروف مدہ ہے، اس کو پڑھنے کی آپ کوشش کریے، نورانی قاعدہ لے کر بیٹھیے اور اس ویڈیو کے ذریعے جو ہے آپ سیکھ کر پڑھنے کی کوشش کریے۔ انشاءاللہ آہستہ آہستہ آپ کو تجوید کے قواعد بھی سمجھ میں آئیں گے اور پڑھنے کا طریقہ بھی ذہن میں ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ مخارج جو حروف تہجی میں پہلے سبق میں ہم لوگ پڑھے تھے اس کو بھولنا نہیں چاہیے۔ ہم لوگ مکمل نورانی قاعدہ ہونے تک ہم لوگ باضابطہ روزانہ مخارج کی پریکٹس کرنا چاہیے، خاص طور سے حا، عین، قاف ایسے لیٹرز کی جو ہے روزانہ پریکٹس کرنا چاہیے، جب ہی جا کے ہم لوگ جو ہے قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھنے والے بنیں گے۔ لہٰذا آپ حضرات سے اس بات کی گزارش کی جاتی ہے کہ حروف مدہ کے سبق کو سمجھ کر پریکٹس کرنے کی کوشش کریے۔ محترم ناظرین، ابھی تک ہم لوگ حرکات کو سمجھے ہیں، حروف مدہ کو سمجھے ہیں، انشاءاللہ نیکسٹ سبق کے اندر ہم لوگ حروف لین اور آگے کے اسباق کو پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ جزاکم اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔